یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے رہتے تھے۔ امینہ باجی کا بہت اصرار تھا، بیگم جو تھیں، کیونکہ ہمارے اس محفل کو بہت سے وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے جنہوں نے شاید کبھی اس کا اس طریقے سے ذکر سنا نہیں ہوگا، تو وہ حیران نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ الرا ٹی وی جو سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی تعلیم کا میخانہ گوھر شاہی ہے، فیضان کا مرکز ہے، یہاں سے آپ کو رب کا عشق، رب کی محبت سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے نالین کے صدقے عطا ہو رہی ہے، اور اس ذات کا پرچار میں اور آپ تو کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے اس کا پرچار کا اعلان شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ہم کو اس دنیا کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اس ہستی کو لیے ہم کو تیار کرنا ہے۔ یہ بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ جب ان حرام زادگان کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بات عام پبلک وہی تصور رکھتی ہے جیسے چلا آ رہا ہے سب جگہ، کہ سب سے پہلے لوگ اس بات کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ان کے صاحبزادے ہیں، او ہو یہ تو سب سے بڑے سند ہو گئی، یہ بیگم ہے تو اس کی تو بات بڑی سند ہو گئی۔ یہی سب سے بڑی گمراہی کا تمہارا نقطہ ہے۔ اس کو سمجھ لو کہ قرآن نے اس کے خلاف بات کہی ہے۔ قرآن کہتا ہے آل نوح کے بارے میں، حالانکہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، ظاہر میں وہ سب رشتہ وہی ہے کہ باپ ہے نوح علیہ السلام اور وہ بیٹا ہے، لیکن اللہ کا کلام قرآن کیا ثابت کر رہا ہے اس بات کو کہ انہ لیس لک من اہلک انہ عمل غیر صالح، اور پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اتنی بڑی ہستی معظم نبی کے اوپر یعنی غصے کا اظہار کیا۔ کیا آپ کہا کہ اگر دوبارہ تم نے اپنے یعنی اس فرزند کے لیے مجھ سے سفارش کی یا بات کی تو تم کو میں جاہلین میں شمار کروں گا۔ یہ اللہ کی وعید آئی ہے قرآن کی روشنی میں۔ تو قرآن کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، رسول کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو آب منی کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، یہ روحانی رشتوں میں آپ جوڑ نہیں سکتے۔ آپ ظاہری طور پر کسی کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کے جب ہدایت کا معاملہ آئے گا تو وہاں پر آپ کو اللہ کا قرآن، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ نوری رشتوں کو صرف اللہ تعالیٰ ریکوگنائز کرتا ہے۔ یہی بات ہمارے آقا مالک حضرت کبریا سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سرکار گوھر شاہی نے ہم کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے عقیدے کے لیے بھی سمجھائی کہ ان کو آب منی کا نطفہ اگر تو نے سمجھا تو تو نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اللہ کا، وہ انسان ہے ہی نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ رشتے بنائے تاکہ جس قبیلے میں اس ذات کو بھیجا جائے وہاں پر کوئی اس کو اس طریقے سے ریکوگنائز کرے گا، بھئی یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بھتیجا ہے، یہ اس کا بھائی ہے۔ یہی بات سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی والدہ نے بتائی نا کہ یہ جو بچہ ہے یہ دوسرے بچوں کی طرح دنیا میں نہیں آیا، بلکہ اس کی یعنی آمد کے بعد مجھے ہوش آیا ہے کہ یہ میرے پہلو میں لیٹا ہوا ہے۔ تو یہ نوری جو ذات ہستیاں آتی ہیں ان کے بارے میں بہت نازک باتیں ہیں، اس لیے بہت کم آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن قرآن بھی یہی کہتا ہے، رسول اللہ کی ولادت بھی یہی کہتی ہے، سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کی آمد بھی یہی کہتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی قرآن میں موجود یہی بات کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر شے پہ قادر ہوں۔ یہاں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے وہ حرام زادہ جو اپنے آپ کو آل کہہ رہا ہے کہ میں بیٹا ہوں، اور والد کہہ کر توہین کر رہا ہے سرکار کی۔ تو اس نقطے کو ذہن نشین جب رکھو گے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر آل غیر صالح ہو، نور نہ ہو اس میں، ناری نطفہ ہو اگر اس میں، تو وہ کسی بھی مقدس ہستی کی آل نہیں کہلا سکتا۔ اگر اس کو تم نے آل سمجھا تو تم نے اللہ کے ساتھ بھی گستاخی کی، قرآن کو بھی رد کر دیا، رسول اللہ کی ولادت کو بھی رد کر دیا، امام مہدی کی آمد کو بھی رد کر دیا۔ تو یہ حرام زادگان ہیں اور ان کا شر بتا رہا ہے، ان کے لبوں سے نکلتا ہوا کفر بتا رہا ہے کہ اس بات کو صرف اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ بھئی میرے والد ولدیت ریاض احمد گوھر شاہی لکھ دیا، ایک قبر پہ بھی تم نے ریاض احمد گوھر شاہی لکھا ہوا ہے۔ خبیث کے بچے، اگر گوھر شاہی کی صرف چند تصاویر ایک عام اس وقت مہدی فاؤنڈیشن کا بندہ تمہارے پاس لے جائے نا، 50-60 سرکار کی تصویریں، تو تم کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ تم کس کو اپنا باپ قرار دے رہے ہو۔ اتنے مختلف جلوے ہیں سرکار کے، تم کس کا نطفہ ہو تم کو خود حرامی اگر یہ پتہ چل گیا جس دن تو تم پر شیطان بھی لعنت بھیجے گا۔ یہ باتیں میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن کرنا پڑ رہی ہیں، کیونکہ یہ ناری نطفے اور نوری نطفے اور خاکی نطفے، اس کی حقیقت سیدی یونس الگوہر بہت پہلے بیان فرما چکے ہیں۔
کہ انسانی شکل میں تمہیں چلتے پھرتے بے شمار انسان تو نظر آ رہے ہیں، لیکن تم کو اس کی حقیقت کب پتہ چلے گی؟ جب تمہارے پاس وہ باطن کی نظر ہو کہ جس سے تو پہچان سکے کہ سامنے والا دو ٹانگوں پر چلتا ہوا انسان جو نظر آ رہا ہے تجھے، یہ خاکی نطفہ ہے یا یہ ناری نطفہ ہے یا یہ نوری نطفہ ہے۔ یہ تصوف کی تعلیم کی عام بات ہے، لیکن سمجھنے کے لیے نوری قلب چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات اس ملعون پیر حماد کی یہ ہے کہ پیر بنا ہوا ہے۔ او بھائی پیر کون ہوتا ہے؟ سرکار گور شاہی فرماتے ہیں کہ پیر تو صرف وہ ہوتا ہے جو غوث زماں ہوتا ہے۔ ایک شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، پوری دنیا میں صرف 4 اشخاص کو اجازت ہوتی ہے بیعت کرنے کی۔ ایک ان میں سے پیر کامل جو غوث زماں وقت کا ہوتا ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے۔ پھر اس کی اجازت سے آگے 3 ہستیوں کو جن کو قطب کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں صرف 4 آدمیوں کو حضور کے دربار سے، یہ عام بات ہو رہی ہے پیروں کی، جن کو کہتے ہیں ولایت، ناسوتی ولایت۔ صرف وہ قلب بھی جاری نہیں کر سکتے، لیکن سرکار نے فرمایا ہر محلے میں 400 پیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف تو سرکار نے ہمیشہ جہاد کا حکم فرمایا ہے، اور ہم کر رہے ہیں نا عملی جہاد، کہ جن کے اندر رب کا اذن نہیں ہے، رشد و ہدایت کا اذن نہیں ہے، وہ تو سیدنا امام مہدی سرکار گور شاہی نے بھی فرمایا، اور سلطان حق باؤ کا حوالہ دے کر سرکار نے کتنے خطبات میں یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت سلطان حق باؤ نے فرمایا 3 قسم کے کامل ہیں، کامل حیات، کامل ممات، کامل ذات۔ اگر کوئی 7 دن بھی تیرا قلب جاری نہ کر سکے تو اس کو بوری میں بند کر کے دریا میں بہا دینا، کیونکہ وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے۔ یہ باتیں سنی ہے نا سرکار کے لبوں سے سنی ہے، پوری دنیا اس سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ یہ کیسے حرام زدگان ہیں کہ جو ولدیت کا نام لے کر ان کی تعلیم کے خلاف بکواس کر کے خود پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سجادہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کی ان باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے والد کا لفظ کہہ کے کہتا ہے کہ ان کی جو تصویر نظر آتی ہے وہ اس لیے نظر آتی ہے مجھے کہ وہ روحانی مرشد بھی تو ہے میرے۔ کیا تاثر دے رہا ہے یہ کہ جس کو بھی اپنے لیڈر سے پیار ہو، محبت ہو، اس کو نظر آ جائے گا۔ اگر تو کہہ رہا ہے بے نظیر کے باپ کی بھی تصویر تھی، ان لوگوں کو نظر آتی تھی۔ اگر تو کہہ رہا ہے پیر پگاڑا کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی کہا میرے باپ کی مجھے تصویر نظر آتی ہے، اس کو بھی۔ اور پھر امریکہ کے کسی پاپ کی بھی بات کر رہا ہے کہ وہ ان کی بھی تصویر چاند میں لوگوں نے کہا، اور آگے سے ایک کفریہ جملہ کیا کہا جس سے ساری لعنت اس کے حق میں آ گئی۔ کیا کہا لفظ؟ ہم تو ہر کسی کی چاند پر تصویر آنے کے قائل ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ سارے حرامی لوگ جتنے بھی دنیا دار گنوا رہے ہو، ان کا نام لے کے تم کہہ رہے ہو سب کو مہدی بنا رہے ہو تم؟ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والوں نے جب پوچھا تھا نا امام مہدی کے بارے میں، غور کرو تم رسول اللہ کی کتنی بڑی توہین کر رہے ہو، تم کتنی بڑی امام مہدی کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہو یہ لفظ کہہ کر کہ ہم تو ہر کسی کی تصویر کے قائل ہیں۔ ادھر سرکار گوھر شاہی کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ تنگ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کی چاند کے اوپر تصویر ہے، اس کے بارے میں تو بات کریں۔ وہ سمجھ رہے ہیں بڑی مزہ کا خیز بات ہوگی۔ لندن کے یہ خطاب کی ویڈیو ہے سرکار کی، جس میں سرکار نے فرمایا کہ نہیں تم نے، وہ کہتا ہے بندہ سوال کرتے ہی کہتا ہے کہ جی اگر آپ کو ناگوار گزر رہا ہے تو مجھے کوئی ضرورت۔ سرکار نے کہا نہیں، اچھا ہوا تم نے پوچھا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے۔ پھر کیا لفظ کہا؟ وہی لفظ کہا جو ان خبیثوں کے ذہن میں ہے کہ ہو سکتا ہے تم کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بات ان کا دماغ خراب ہے کوئی ہمارا، جو 20 سال سے ہم روحانیت کی تعلیم دیتے دیتے اچانک یہ کہتے ہیں ہماری چاند میں تصویر ہے۔ کوئی پاگل ہے کوئی ہم خامہ خواہ میں تصویر؟ وہ فرمایا کہ یار یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا، یہ من جانب اللہ دعویٰ ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ یہ دعویٰ ہے اللہ کی طرف سے، سرکار گوھر شاہی کے الفاظ ہیں یہ کہ چاند پر تصویر، اس کا دعویٰ میں نہیں کر رہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور گوھر شاہی اس کی تائید فرما رہے ہیں۔ اب ان کے مکروہ چہرے کو دیکھ کے پہچانو، ان کا کوئی تعلق گوھر شاہی سے بن سکتا ہے کسی جوڑ سے؟ ان کی طرف تو منسوب کرنا سرکار گوھر شاہی کی توہین ہے، کیونکہ یہ ابلیسی خاکی نوری نطفوں کی قطار میں سے ایک راز ہے جو آپ کو برداشت نہیں ہوگا اگر بتا دیا جائے۔ اور ان کا مکروہ چہرہ ان کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے نا آپ کو۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی نوح علیہ السلام کو کہہ دیا کہ بھئی تو غیر صالح کے لیے اپنی اولاد کا ذکر نہ کر کیونکہ وہ تیری آل میں سے نہیں ہے، جس طرح ظاہری طور پر باپ آگ کر دیتا ہے ظاہری قانون کے مطابق اپنی سگی اولاد کو، تو قانون تسلیم کرتا ہے، زمانہ تسلیم کرتا ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے کہ بھئی بیٹا تو اسی کا ہے لیکن اس نے آگ کر دیا نا۔ تو کیا نوری لوگوں کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہوگا کہ اگر تیرے گھر میں کوئی ابلیسی نطفے آئیں تو پھر شر کے لیے آئیں تو وہ اللہ ہی جانتے ہیں نا کہ کیوں بھیجا اس نے۔ وہ نبیوں کے گھر بھیج سکتا ہے تو مہدی کے گھر میں بھی بھیجا ہوگا نا اس نے۔ یہی وجہ ہے جو آج سے کئی صدیوں پہلے
امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی کتاب میں یہ قول کیسے لکھ دیا کہ امام مہدی کے گھرانے میں ان کے دشمن ہوں گے، ان کی اولاد میں ان کے خون کے پیاسے ہوں گے، ان کا بیٹا جو ہے ان کا دشمن ہوگا۔ او یار، تو وہی بیٹا ہے جس کا ذکر کئی صدیوں پہلے الغیبہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اپنی مکرو چہرہ دیکھ اس کے اوپر کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے ان کے دشمن ہوں گے۔ یہ انہی نطفوں کی طرف اشارہ تھا کہ جو ابلیس کے نطفے تمہاری شکل میں موجود ہیں وہاں پر۔ اور کیا یہ سرکار کو بات پتہ نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ خود اہتمام سے بھیج رہا ہے تو ان کو پتہ نہیں تھی؟ یہی وجہ ہے کہ جب اماں نے بہت اصرار کیا، جن کو ہم امی جان کہہ کے کہ بیگم ہے، زوجہ ہیں سرکار کی، چلو ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے ہر حکم کی ہم تائید کرتے ہیں، وہ بہت پیچھے پڑ گئی کہ بھئی آپ تم لوگ جو ہے نا سرکار سے کہو، شاہ صاحب کو تم لوگ نظر آتے ہو، یہ اپنی اولاد نظر نہیں آتی۔ امریکہ جا رہے ہیں، اب ان کا مطلب تو وہی ہے کہ امریکہ جا رہے ہیں اور تم کو لے کے جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں تم لوگ جا رہے ہو، دوسرے ذاکر جا رہے ہیں، اور اولاد کا خیال نہیں آ رہا سرکار کو۔ بات تو کرو ان سے، کہو تو صحیح کہ یہ بھی ہے، بابر بھی ہے، طلت بھی ہے، حماد بھی، فلاں ہے۔ جب میں نے موقع دیکھ کے ایک دفعہ یہ غلطی سے کر کے عرض کر دیا، سرکار کا بڑا خوشگوار موڈ امریکہ میں، اور میں نے موقع دیکھا، چلو میں نے کہا باجی کی بات میں کہہ دیتا ہوں، سرکار ایک عرض کرنی ہے کہ سرکار بولو۔ میں نے کہا سرکار وہ بھی تو ہیں، ان پر بھی کرم نوازی فرما دیں نا سرکار، اگر ان کو بھی موقع۔ ایک دم سنجیدہ ہو گئے سرکار، اور سرکار نے مجھ سے یہ فرمایا کہ یار یہ بتاؤ، ان کے ساتھ ہی تمہارا بھی بچپن گزرا ہے، جوان ہوئے ہو، بڑے ہوئے ہو، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، کبھی میرے گھر والوں کو دیکھا ہے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہزاروں لوگ ہزاروں میل سفر کر کے میرے پاس آ کے اللہ مانگ رہے ہیں اور اللہ حاصل کر رہے ہیں۔ کبھی میرے گھر والوں کو، ان بچوں کو، بیوی کو دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں بھی اللہ عطا کر دو؟ مانگا ہے انہوں نے مجھ سے اللہ؟ فرمایا خبردار استاد، یہ بات اب نہیں کرنا کبھی، کیونکہ ہم رشتے خون کے نہیں دیکھتے، ہم کو صرف نوری رشتوں کی لاج ہے، ہمارے وہی ہیں جن کا ہم سے نوری رشتہ ہے، وہی ہمارے سگے ہیں۔ یہ جو خونی رشتے تم سمجھ رہے ہو، یہ تو گھر بار چھوڑ چھاڑ کے ہم نکل آئے تھے، سب کو ترک کر کے نکل آئے تھے، اور پھر یہ پیچھے خود ہی لگے تو پھر ان کو ہم نے سنبھالا۔ انہوں نے ہم سے پیسے مانگے، ہم نے پیسے دیے، کھانا پینا ان کو عیاشی دنیا کی چاہیے، وہی دی، جو مانگے گا وہ دیں گے۔ رب مانگتے تو پھر ہم محروم کرتے تو پھر بولتے نا تم لوگ وہی بھکاری لوگ ہو جن کی اس وقت بھی نیت یہ تھی کہ ابا سے پیسے لو، لوٹو، اور تم وہی لوگ ہو نا جو ابھی غیبت ہوئی ہے اختیار، ابھی جسم جو تشبیہی جسم مبارک ہے وہ بھی یہیں پر لندن میں موجود ہے، بیگم امینہ یہاں آ کے فتنہ ڈال رہی ہے، تم لوگ وہاں فتنہ ڈال رہے تھے، وہ منظر بھول گئے ہو تم جب تم سودے بازی کر رہے تھے، یونس الگور سے فون ملا کے بات کر رہے تھے کہ بھائی 1 لاکھ یہ دے رہے ہیں، اگر 1.5 لاکھ تم دو تو ہم تمہارا ساتھ دے دیں گے۔ تم وہی خبیث لوگ ہو نا، پیسے تولنے میں لگے ہوئے تھے، وہی ابا جی تھے نا تمہارے جنہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھائی تھی، کس بات پر چابی پھینک دی، غصے میں نہیں گئے نماز پڑھانے، کیوں، کیا جھگڑا چل رہا تھا تمہارا؟ تم وہی خبیث ہو، آج تم انٹرویو دے رہے ہو، ذرا سامنے تو لاؤ اپنی مکروہ شکلیں تم کہ نماز نہیں پڑھانے گئے ابا جی، کیوں؟ کہ جی وہ بابر نے چابی کیوں لی گاڑی کی، وہ گاڑی تو میرے کو چاہیے۔ ابے ابھی وہ جسم یہ لندن میں ہے اور تم لوگ اس بٹوارے میں لگے ہوئے ہو کہ یہ میری گاڑی، آستانہ یہ نیچے کا میرا، اوپر کا فلانے کا، تو تم کتوں وہی ہو لوگ جو لالچی کتے ہو۔ تم نے گوہر شاہی کے نام کو اس وقت بھی صرف پیسے سونا چاندی میں ہی تولا تھا، تم وہی لوگ ہو جب تم لوگوں نے فرمائشیں کی تھی، میں تو اب کھل کے کہہ رہا ہوں یہ بات، آئے کوئی مائی کا لال سچا بچہ بن کر سامنے مرد کا بچہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، تو گوہر شاہی کی حال چھوڑ، اگر تو انسان بھی ہے اور سچا بھی ہے تو جرت ہے تیری ان باتوں کو ٹھکرانے کی کہ سرکار شارجہ میں موجود ہیں، یو اے میں موجود ہیں، او ابا کی ڈبا کی چچا کی، یہ جو پرویز اختر کتا بنا ہوا ہے آج پیر سلطان الفقراء بنا بیٹھا ہے، وہ بھی تو گوہر شاہی کے نام پہ لنگر بنا رہا ہے نا، اپنی جیب گرم کر رہا ہے۔ وہی تم لوگوں کے ساتھ لگیں گے جن کا مقدر گوہر شاہی نہیں ہوگا، وہی لعنت کی زد میں تمہارے ساتھ لگے رہیں گے کہ جن کا کوئی رشتہ گوہر شاہی سے نہیں ہے، کیونکہ گوہر شاہی کا جن سے رشتہ ہوا ان کو سرکار گوہر شاہی نے یونس الگوہر کے قدموں سے لا کے ملا دیا۔ اس سے پہلے بھی سرکار نے اہتمام فرمایا، ہم جیسے غلیظوں کتوں کو یہ کہا، اور تیری یونس سے بنتی ہے کہ نہیں؟ ہاں سرکار صرف آپ کے معاملے میں بنتی ہے، تو کیا لبوں پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا بس پھر خیر ہے۔ یہ گوہر شاہی کا انداز مبارک ہے۔ سرکار نے پہلے ہی فرمایا کہ ان لوگوں سے مشن کا کام نہیں کبھی لینا۔ یاد کرو وہ منظر اسی آستانہ کوٹری میں ابا جی برابر کرسی پہ بیٹھے ہیں،
سرکار پوری مخلوق سے مل رہے ہیں، دم ہو رہا ہے، اور تمہارا پورا یہ تام توبڑا جتنے بھی عالمی امیر بنے ہوئے کنجر بیٹھے ہوئے تھے، وسیع مردود قریشی، یہ سارے پہنچے ہوئے تھے۔ یاد کرو نا، تمہیں تو سب بچوں کو پتا ہے، یہ باتیں تمہارے سامنے کی ہیں۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو لاؤ میرے سامنے لا کوئی مرد کا بچہ جو جھٹلائے اس بات کو کہ وہاں کیا بات ہو رہی تھی کہ حیدرآباد کے فلاں پروگرام میں اسٹیج پر ہم ابا جی کی صدارت میں وہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں، ابا جی سے خطاب کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ سرکار آپ تو جان ہی رہے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن ان سے صرف ذکر کرا لینا، مشن کی بات ان سے نہیں کرانا، مشن کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ وہیں ابا جی برابر میں بیٹھے ہیں، سامنے بات ہو رہی ہے، یہ سرکار گوھر شاہی کے الفاظ مبارک ہیں۔ میرا مالک اس وقت بھی گواہ ہے، میرا اس وقت بھی ایک ایک لفظ پر میرا حضرت کبریا گوھر شاہی گواہ ہے۔ اور تم مردودو، تم کو تو کسی بات کا خوف اس لیے نہیں کہ تمہارا تعلق ہی نہیں ہے سرکار سے، تم کو کس بات کا رسول اللہ کا یا اللہ کا خوف اور گوھر شاہی کا خوف ہوگا؟ کیونکہ تمہارا سامنا تو ہونا نہیں ہے ان لوگوں، ان ہستیوں سے، تم نے تو راستہ شروع سے ہی اپنا الگ رکھا ہوا ہے۔ تم وہی خبیث لوگ ہو جن کے لیے سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ ان کو لے جانا، لیکن ہدایت کیا فرمائی؟ پوری تنظیم کے عہدیداروں کو کہا کبھی بھی ہمارے خاندان کے کسی فرد کو تنظیم کا کوئی عہدہ مت دینا۔ یہ الفاظ ہے گوھر شاہی کے، اور یہ پرنٹ بھی ہوئے تھے، تم لوگوں نے اس کو دبایا تھا، لیکن یہ حکم دیا تھا سرکار نے کہ نہیں اس کو چھاپو بات کو، لیکن تم نے دبا دیا اس کو، اپنے لوگوں تک پرچے بانٹ دیے صرف۔ لیکن ہمیں تو پتا ہے نا کہ یہ باتیں سرکار نے تمہارے سامنے کہی ہیں کہ ہمارے خاندان کے کسی شخص کو مشن کے معاملے میں ذمہ داری مت دینا، کسی عہدے پر نہیں لانا، یہ مشن کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ وہ بھول گئے فضل حسین صاحب، ابا جی مجھے کہتے ہیں اس واقعے سے پہلے، یہ سرکار کی ہدایت سے پہلے، کہ یار میں تمہیں خاص باتیں بتاؤں گا، میرا انٹرویو بھی تو ریکارڈ کرو، سرکار کے تو تم کرتے رہتے ہو۔ وہ کوٹری آستانے میں ہی میں نے ان کے لیے لائٹیں، کیمرہ نیچے ٹیبل سیٹ کی جہاں پر سرکار صبح بیٹھتے ہیں، وہیں صحن میں نے ان کا انٹرویو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا شوق میں۔ ہم تو بڑے جذبات میں تھے کہ یار ابا جی سے بات سنیں گے۔ وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انہوں نے ریکارڈ کروا لیا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد مجھے طلب فرمایا مالک نے اپنے اوپر، کیا کر رہے تھے لون میں؟ میں نے کہا سرکار وہ ابا جی نے خود کہا تھا، تو میں نے کہا، سرکار نے کہا وہ کیسٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا جی سرکار اس کیمرے میں۔ سرکار نے کہا استاد یہ مجھے دے دو، یہ اگر لوگوں میں چلی گئی نا تو ہمارے مشن کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سرکار گواہ ہیں، سرکار نے وہ محفوظ کر لی بات۔ اس کے بعد شارجہ میں ہم ہیں، امجد بھائی کو فرمائش آئی ہوئی ہے، شوکت بھائی کو فرمائش آئی ہوئی ہے، جے ڈی کو فرمائش آئی ہوئی ہے، یاد ہوگا بیٹھے ہوئے سب لوگ، ابا جی کے لیے فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز۔ ان سب نے دل و جان سے وہ تحفے خریدے، بڑے بڑے قیمتی تحفے تھے، فرمائی میں نام نہیں لوں گا۔ ان سب نے بڑی دل و جان سے وہ تحفے جمع کیے۔ سرکار کی جانے کا روانگی کا کراچی وقت تھا، تو وہ تحفے لے کے میں کمرے میں گیا، اس پہ انہوں نے نام بھی لکھے کہ یہ ابا جی کی فلاں، اور یہ چچا، اور یہ بیٹے، اور یہ فلاں۔ اس سرکار ایک دم اپنا سامان پیک کرتے کرتے سنجیدہ ہو گئے۔ وہ فرمایا یہ ہمارے خاندان کے لوگ جو ہے نا، یہ ہمارے ساتھ پتہ ہے کیوں لگے ہیں؟ یہ صرف لالچ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اب گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اسی لیے ان کو میں نے مشن کی ذمہ داری بھی نہیں دی۔ تم لوگ جو ہے نا مجھ سے تو پوچھ لیا کرو۔ حالانکہ وہ ذات حضرت کبریا پوری کائنات کا سب سے بڑا شاہکار سخی ذات ہے، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گھڑی کیوں جا رہی ہے یا قیمتی تحفہ، یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب تھا تم ان سے گمان میں غلط ہو، تم ان کے لیے غلط گمان ہو، تم میری نسبت کی وجہ سے ان کی لالچ کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ یہ بتانا، یہ نشاندہی فرمانا ہماری ہدایت کے لیے تھا کہ استاد یہ میرے ساتھ لالچی کتوں کی طرح لگے ہوئے لوگ، الفاظ تو میں کہہ رہا ہوں، سرکار تو کہیں گے نہیں نا، سرکار تو غیور ذات ہے۔ ان کو پہچانا جن لوگوں نے سرکار سے سنا، اور جن کو سرکار نے بچانا تھا یار، ان کا قبلہ شروع سے آج تک بدلا نہیں، ان کا سر ہمیشہ سرکار کے قدموں میں جھکا تو آج تک جھکا ہوا ہے۔ وہ یونس الگوہر کے پاس آئے تو اور مستند ہو گیا ان کا سجدہ، گوھر شاہی کے قدموں میں آ گئے، کیونکہ خوشبو گوھر شاہی سرکار گوھر شاہی نے یہیں سے ہم کو عطا فرمائی۔ اپنی نسبت، اپنا تعلق، اپنی پہچان، اپنی عظمت کا پرچار اسی دروازے، اسی باب گوھر شاہی سے ہم کو ملا، جس کا نام آج یونس الگوہر ہم کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک تقاضا ہے شریعت کا، دنیا کا تقاضا ہے کہ اس نام سے ہم پکار رہے ہیں۔ حقیقت میں تو نہ میں پہچان سکتا ہوں نہ تم پہچان سکتے ہو، یہی تو وہی ذات ہے جس کا ذکر سرکار گوھر شاہی نے کئی مرتبہ پہلے بھی فرمایا نا، میں کتنی مرتبہ بتایا کہ 9 محرم کی خاص محفل ہو رہی ہے کوٹری شریف میں،
اور سرکار کے برابر میں ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں. یار وہ منظر تو ویڈیو میں بھی موجود ہے. اگر تم اتنے ہی ابا جی بولتے ہو کہ جی میرے والد ہیں, بڑا تمہارا تعلق ہے, اور اس دن سرکار گوہر شاہی نے تمہیں پہچانا کیوں نہیں آستانے کے اسٹیج کے اوپر؟ جب سرکار اس کیفیت میں ہیں تو سرکار نے سب کو تم کو دیکھا ہے نا گھور کے غور سے برابر میں. اس کے بعد سرکار نے ماتھے پر یوں کر کے رونا شروع کیا ہے اور ہچکیوں سے کیا بولا ہے تم لوگوں کی طرف دیکھ کے, کون ہو تم لوگ؟ تم وہ بدبخت لوگ ہو جو گوہر شاہی کے ایک جلوے کو کی پہچان میں نہیں ہو, تم گنتی میں نہیں ہو, تم شمار میں نہیں ہو. سرکار کے تو بے شمار جلوے ہیں. سرکار نے خود بیان فرمایا, ہماری فلاں تصویر لاؤ, دیکھو اس میں ایک آنکھ کے نیچے یہ تل ہے, یہ جلوہ فلاں سن میں تھا. اس کے بعد اس کو ہٹا کے دوسرا جلوہ آ گیا, پھر اس کے یہاں پہ 4 تل ہیں. پھر تصویریں ملاؤ نا سرکار کی کتنے جلوے ہیں. وہ پتہ نہیں کس کی تم نے قبر اپنے مقبرے کی ایمان کی بنا کی گوہر شاہی کا نام لکھ دیا. یونس الگوہر کے دل پر زخم لگایا, لیکن ناموس گوہر شاہی کی خاطر انہوں نے برداشت کیا. ورنہ جس وقت یہاں پر سے لوگ گئے تھے وہاں پر مظاہرہ کرنے, تو وہ جذبہ ایسا تھا کہ وہ کفر کا نشان مٹا سکتے تھے, وہ آرام سے مٹا سکتے تھے. لیکن تمہاری لاج رکھی کہ چھوڑو یار ان کی نسبت کی لاج رکھ لو, دنیا کیا کہے گی, ان کو چھوڑو. لیکن تم اپنا مقدر خود ہی جہنمی ہو نا. تم اگر تم کو کہا تھا سیدی یونس الگوہر نے, یاد کرو شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تم سرکار گوہر شاہی کی ذات اقدس کے اس حق کے اوپر ایمان لاؤ, بھلے تم پرچار نہ کرو, اگر تمہیں کسی کا خوف ہے, تمہیں کوئی آ کے پکڑے گا نہیں, کوئی نعرہ نہیں لگاؤ, کوئی دعویٰ, گھر میں بیٹھ کے عیاشی مزے سے کھانا پینا کرو اپنا جو کرنا ہے. لیکن اس حق کی مخالفت میں زبان درازی اگر کی تم نے, پھر تم ہمارے دشمن ہو. حق کی مخالفت کر رہے ہو نا یار, لوگوں کو بکواس کر رہے ہو. چاند کی تصویر کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے ذکر اللہ کے. اس ذکر اللہ کے لیے تو سارے ولی اللہ آتے رہے, ذکر کی تو ہمیشہ سے تبلیغ ہوتی رہی ہے. سرکار امام مہدی گوہر شاہی تشریف لائے, اس سمندری بابا کے اس طنز کو بھی سرکار نے نقل کیا کہ ہم کو بھی خیال آیا کہ یار یہ سرخی پاؤڈر والوں کا اور بے عمل جو شریعت کے نہیں ہیں لوگ, ان لوگوں کا تو ذکر واقعی نہیں چلنا چاہیے. تو آواز کیا آئی اللہ کی طرف سے, یہ رعایت تو امام مہدی کے لیے. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دعوے کی اتنی بڑی توہین کر کے کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے مرشد ہیں روحانی, اس لیے مجھے بھی نظر آتی ہے, اور پیر پکاڑا کے بیٹے کو اپنے باپ کی نظر آتی ہے, بے نظیر کو اپنے باپ کی نظر آتی ہے, فلاں کو اس کی نظر آتی ہے, اور ہم تو ہر کسی کی چاند پر تصویر ہونے کے قائل ہیں. لعنتی لوگ ہو تم لوگ, مردود ہو تم. یہ تو دعوی مہدیت کی توہین نہیں ہے, یہ اللہ کی نشانیوں کی عظیم توہین میں سے ہے. تم اپنا کفر جو ہے نا پوری دنیا کو بتا رہے ہو, تم بتا رہے ہو کہ ہم کتنے بڑے مردود اور لعنتی لوگ ہیں. کیونکہ یہ باتیں جذبات سے خالی نہیں ہو سکتی. بڑی میں نے کوشش کی کہ بڑے نرم لفظوں میں لکھنؤ کی لینگویج میں کوشش کر لوں, لیکن نہیں ہو سکتا. آ جاتا ہے سامنے تبت یدا ابی لہب وتب کا خطاب. وہ اللہ بھی جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سے مخاطب ہوا تو وہ اللہ بھی آ گیا جلال کے اندر, اور اس نے کہا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ کیا انداز تھا؟ یہ رسول اللہ کی دشمنوں سے مخاطب ہونے کا اللہ کا انداز کا سنت ہے. یہ آج کان کھول کے سن لو, جتنے بھی دجالی مکار فریب مہدی فاؤنڈیشن کے اندر گھس کر اپنی ناپاک سازشوں میں مصروف ہے نا, میں ان کو تو بتاؤں گا ہی نہیں. بتاؤں گا تو کیا فائدہ ہوگا ان کو کون سا ماننا ہے میری بات کو. میں ان کے ساتھ بغلوں میں بیٹھے ہوئے معصوم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ان کی ایک ایک چال سے تمہارا رب واقف ہے, بے خبر نہیں ہے. نہ اس بات سے اللہ بے خبر تھا کہ یہ ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات ہے, نہ اس بات سے اللہ بے خبر تھا کہ اس کی شادی کہاں ہم ظاہر میں کروا رہے ہیں, ان کے اولاد جو آئے گی وہ کہاں سے آئے گی. سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا. یہی وجہ ہے کہ وہ گوہر شاہی کے سامنے اپنی آستانے میں لاکھوں دنیا کے لوگوں کو آتے ہوئے تو دیکھتے رہی, آنکھیں ساری آل کہلاتی رہیں, لیکن ان کی حرکتیں بچپن سے وہ تھیں کہ اس علاقے کے محلے کے لوگ یہی کہتے تھے یار یہ سرکار کے بچے ہیں, ان کا ایک ایک عمل شیطانی کیوں ہے. ہم ان کو یہی کہہ کے کہتے تھے یار یہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ہر ولی اور ہر بزرگ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسے آتے ہیں شیطانی ہتھ کنڈے. یہ حال بھی ایک امتحان ہے تمہارا ہمارا, ذاکرین کا امتحان ہے. اور یار تم وہی مردود لوگ ہو نا, گاؤں میں سرکار گوہر شاہی کا آستانے پہ رونق لگی ہوئی ہے, میلہ لگا ہوا ہے, روزانہ 400-500 نئے لوگ لے کر آ رہے ہیں. لوگ وہاں سرکار کی نشست ہوتی, ملاقات ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے ملاقات سے پہلے جیسے امجد اور میں ابھی گفتگو کر رہے ہیں سرکار کی آمد سے پہلے,
اسی طرح وہاں گاؤں میں بھی لوگ جمع ہوتے تو بیکار بیٹھنے سے بہتر ہے سرکار کا ذکر ہوتا. اب وہاں سرکار کی نشست ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور ایسی گفتگو میں رنگ ہے سرکار کی نظر سے کہ آنسو آ رہے ہیں لوگوں کو. اور ایک تمہارا آ جاتا ہے، ایک حرامی حرام زادہ آتا ہے جو اپنے آپ کو آل کہہ رہا ہے نا، وہ آ رہا ہے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا. اور ہم لوگ اس لحاظ میں ہیں، اس لحاظ میں ہیں کہ یار بیٹا ہے. اب ہم کیا کہیں کہ جہاں پوری دنیا ادب سے بیٹھ کے سرکار کا ذکر سننے نئے لوگ آئے ہوئے ہیں، 200-250 لوگ چادریں بچھی ہوئی ہیں وہاں پر، وہ بدتمیز انسان آتا ہے اور مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا، جوتے بھی نہیں اتار رہا وہ. اب سب لوگوں کو کون آ گیا تو نئے لوگوں کو بولنا پڑا بھائی صاحبزادے ہیں، تو سب کھڑے ہو گئے ادب میں. اب وہ صاحبزادے صاحب آ کے حرام زادے کیا کر رہے ہیں؟ مونچھوں کو تاؤ دیا، سب کو بتا دیا نا بیٹا ہے. اب سب تعظیم، بہت شاہی، کتنی تعظیم سے لوگ سوچ رہے ہوں گے. تو بیٹھ کے کیا کہتا ہے نئے لوگوں کو، کہتا ہے ہاں جی تسی کتنے آئے ہو؟ وہ جی لاہور سے آئے ہوں. ہاں جی تم کدھر سے آئے ہو؟ جی فلاں جگہ سے آئے ہوں. ہنس کے ہنسی شیطانی کہتا ہے نعوذ باللہ، میں وہ الفاظ نہیں کہنے تھے لیکن سمجھ لو، میں جیسے اپنے والد کے لیے کہہ دوں ایسا لفظ، اے میرا پیو جو ہے نا، اس طرح یار کیا بکواس کر رہے ہو تم. اس طرح بکواس کر کے کیا کہتا ہے، میرے جی 2 شوق نے، دنیا کو تعارف کیا کرا رہا ہے، میں بیٹا ہوں، اپنا نام لیا کہ میں بیٹا ہوں سب سے بڑا، اور کہتا ہے جی میرے 2 شوق ہیں. ان لوگوں کو تعارف کر کے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کیوں آئے ہو، کیا ہوا ہے. پھر کہہ رہا ہے میرا نام یہ ہے، میں بیٹا ہوں، میرے 2 شوق ہیں، ایک کنجریاں نچانا، ایک لونڈے جو اغلام بازی، اور پھر آگے شراب وراب ہنس کے کہتا ہے وہ تو سب چلتا ہی ہے. اب سب شکل دیکھ کے پھاڑ کے آنکھیں دیکھ رہے، تو پھر ہنستے ہوئے شیطانی ہنسی ہنستے کہتا ہے میرا، یعنی والد صاحب کے لیے غلط لفظ انداز میں، وہ میرا تو کچھ کر نہیں سکا، یعنی اپنے والد کو کہہ رہا ہے، تو تم لوگوں کو کیا کرے گا. یعنی اب یہ کیا بکواس ہو رہی ہے؟ کیا واجب القتل نہیں ہے یہ لوگ؟ ان کی ووٹی سلامت نہیں رہنی چاہیے تھی. یہ ناموس گوھر شاہی کی لاج ہے سرکار کی. سرکار نے فرمایا کہ میرا جگر ہے جو میں برداشت کر رہا ہوں. اللہ قسم، امجد بھائی بھی گواہ ہیں، ایک موقع پہ تنہائی میں سرکار کو روتے ہوئے دیکھا، اندھیرے میں آستانے میں، بہت دل دکھا. سرکار سے عرض کیا کہ سرکار، آنسو ایسے ٹپکتے ہوئے خود سینے پہ کرتے پہ دیکھے. فرمایا یار میرا دل جگر ہے جو میں چلا، وہ تمہاری لاج رکھی ہے اس سرکار نے بھی، اور سیدی یونس القور نے بھی ابھی تک لاج رکھی. بس تم کو اپنی خود ہی جو ہے نا ننگے ہونے کا شوق ہو رہا ہے. اب تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے چوتڑوں کے اوپر جو ہے نا وہ ڈنڈا ٹھوکا جائے. ابے گوھر شاہی والوں کو تم، گوھر شاہی کی توہین برداشت نہیں ہوگی. تم جو کالک اپنے منہ پر ملنا چاہو ملو. تم کو 20 سال 24 سال دیے، کچھ نہیں کہا سیدی، اور سیدی ابھی بھی ہے تمہارے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے کچھ. لیکن تم ناموس سے گوھر شاہی کا اس طرح مذاق اڑاؤ، اور اس بات کا لیبل لگا کے تم، یعنی اس لیبل کو لگا کر تم سوشل میڈیا کے اینکرز کو پیسہ دے کے ہائر کر کے کیا شو کرنا چاہ رہے ہو کہ چاند کی تصویر کا کوئی مقصد نہیں ہے. ادھر گوھر شاہی فرما رہے ہیں کہ چاند کی تصویر کا دعویٰ میرا نہیں، اللہ کا دعویٰ ہے، میں تائید کر رہا ہوں. ادھر سرکار گوھر شاہی نے فرمایا او یار حجر اسود کی نشانیاں، دیگر نشانیوں کے اوپر بات ہم کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا سب کو چھوڑو، صرف چاند کی تصویر معمولی چیز نہیں ہے، کوئی مہدی آیا ہی نہیں ہے جس کی تصویر چاند پر آتی. یہ الفاظ ہے سرکار کے، آپ سنیں گے، سرکار کی ویڈیو میں بھی ملیں گے، سیدی کے تحریر میں بھی ملیں گے. روزنامہ جنگ اخبار کے حوالے سے سرکار سے بات ہوئی، اور سرکار کی وہ تحریر بھی موجود ہے، سیدی کی فائل میں موجود ہے، اور آپ کے انٹرنیٹ پہ بھی ہوگی، کہ سرکار سے جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ علماء کا یہ اعتراض ہے کہ جی محمد رسول اللہ حضور پاک کی تصویر نہیں آئی، آپ کی کیسے آ سکتی ہے. جنگ اخبار لندن کے کسی انٹرویو لینے والے نے فون پر بات کی ہے. سرکار نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ کوئی مہدی آیا ہی نہیں تو چاند پہ تصویر کس کی آتی. اور حضور کا حوالہ دیا تو حضور نے کیا فرمایا، وہ آپ نے ویڈیو دیکھی بھی، بہت مشہور ہے، بھاول نگر کے خطاب میں بھی، کہ ہو سکتا ہے حضور نے کسی اپنے نوری فرزند کی تصویر خود لگا. یہ ہے حیا کا، غیوریت کا اندازہ لگاؤ، کردار کی عظمت اور بلندی کا اندازہ لگاؤ، کہ جب سرکار کو اگر کوئی ناپاک عزائم لے کر بھی سوال میں گھیرنے کی کوشش کرتا ہے تو رب سے آگے تیری تدبیر نہیں جا سکتی شیطان. سرکار نے کس حسین انداز میں، خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. وہ چاند کے اوپر فرمایا حضور کی تو آئی نہیں، آپ کی کیسے آ سکتی ہے. فرمایا ہو سکتا ہے حضور نے اپنے کسی نوری فرزند کی تصویر لگا دی، اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. تم کو اور کوئی لفظ نہیں آیا، تم ایسے ایسے دنیا دار لوگوں کے حوالے دیکھ کے کہتے ہو ہر کسی کی تصویر کے تم قائل ہو. تم مردود ہو اس بات پر
اس بات سے شکایت صاف صاف آ رہی ہے کہ تم کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ چاند پر تصویر نہیں ہے جیسے امجد نے بتایا تو میرا لنگر کھانا بند ہو جائے گا، میرے نوٹ بند ہو جائیں گے، تو یہ بھی کہہ دو کہ تصویر ہے، کیونکہ یہ ویڈیو میں بھی سرکار کا دعویٰ موجود ہے نا کہ میری تصویر ہے، تو تم کو یہ بھی کہنا ہے اور تم کو اس کا انکار بھی کرنا ہے بے چینی ہو کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام مہدی سمجھنا شروع کر دیں لوگ۔ اس سے تم کو کیا خار چڑھ رہی ہے کہ امام مہدی سرکار گور شاہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ دجالی کی نشانی یہ بیان فرمائی، دجالی کی نشانی کہ جب اس کو امام مہدی کا پتہ چلے گا تو اس کو بغض سامنے آئے گا اور وہ یہ بکواس کرے گا کہ اگر یہاں بات کی تو ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ایسی باتیں انہوں نے کی کہ کوٹری میں جب لوگ گئے سرکار کے پرچار والے تو انہوں نے ان کی ٹانگیں توڑنے کی کوششیں کی، ان کو مارا پیٹا۔ یہ باتیں بہت معمولی نہیں ہیں جو آپ کو لگ رہی ہیں۔ خبردار کرنا مقصود ہے، جیسے امجد بھائی نے بتایا نا، ان کو ننگا کرنا ہے۔ ان کا اب مکرو چہرہ آپ اسی چند الفاظ میں دیکھ رہے ہیں نا، ابھی تو بہت باتیں انہوں نے بکواس کی ہے، جو اب عالم شرار کا پروگرام بھی سلسلے وار اب رہے گا، اس میں بھی ان کی خباثتیں شامل ہوں گی۔ لیکن میں ابھی اپنے ان سننے والوں کو جو ابھی تک کسی لحاظ میں خاموش رہے، یہی سمجھتے رہے کہ چلو یار ولدیت کا نام، اس کی لاج، وہ بیوقوف نہیں بنو۔ یہی حال علماء کا بھی تم نے کیا ہوا ہے کہ جی علماء دین پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کا لحاظ کر رہے ہو تم۔ ادھر اللہ کے رسول کے آنسو تمہیں یاد نہیں آتے کہ انہوں نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا عالم شرار کا فتنہ ہوگا، اور جو علماء شرار جن کے پیچھے ہوں پشت پر، ان کا فتنہ علماء شرار سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ نسبت کو بھی کیش کریں گے کہ جی ہم تو صاحبزادے ہیں، ہم تو سجادے ہیں، ہم تو ولدیت کے نام کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ چاند کی تصویر کا اگر یہی مقصد تھا کہ صرف ذکر اللہ ہو جائے گا، اس ذکر اللہ میں، اور لعنت ہے تمہارے اوپر، کتاب مقدس دین الہی کو اٹھا کر دیکھو، سر ورق پر سرکار گور شاہی نے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے، ہر آدمی کے لیے، آدم 14,000 ہے، ہر آدمی کے لیے قابل غور، قابل تحقیق اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج۔ یہ الفاظ سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کی تحریر مبارک میں موجود۔ پھر اس میں ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے دین الہی، اللہ کے پوشیدہ راز، اور پھر آگے بالکل داخل ہونے لگے جیسے آپ کسی خاص دروازے میں، پیش لفظ میں سرکار گور شاہی کی تحریر موجود کہ چاند، سورج، حجر اسود اور دیگر شیو مندر، ہر جگہ تصویر گور شاہی نمایاں ہونے کے بعد مسلم اور غیر مسلم اکثر کا یقین خیال ہے کہ امام، یہی شخصیت امام مہدی کال کے اوتار مسیحا ہے۔ آئیے ان کی تعلیمات کے ذریعے بھی ان کو پہچاننے کی کوشش کریں، ہم سے رابطہ کریں۔ کس سے رابطہ کریں؟ سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کا قلم لکھتا ہے ہم سے رابطہ کریں، یونس الگوہر، یونس 38@hotmail.com پورا لکھا سرکار نے۔ چلو تم لوگ تو ہو ہی نا بدبخت، عام آدمی سن لے کہ اب سرکار گوھر شاہی کا فیض وہ ایسا فیض ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے چیخ چیخ کے بتانا پڑے او بھئی آؤ فیض لو۔ سرکار نے خود فرمایا خوشبو آنس کے خود بگوید، نہ کہ اتھار بگوید۔ اور تمہاری ان حرام زدگیوں سے نہ کوئی سرکار گوھر شاہی کی طرف آنے والی روح رک سکتی ہے، نہ روک سکو گے تم۔ جنہوں نے اس قافلے میں شامل ہونا ہے اس کا فیصلہ پہلے ہی سرکار گور شاہی نے کتاب مقدس دین الہی میں بھی تحریر فرما دیا۔ اس سلسلے میں مختلف مذاہب سے آنے والی جو روحیں ہوں گی وہ وہی روحیں ہوں گی جنہوں نے یوم ازل میں رب کی گواہی میں کلمہ پڑھ لیا، اور پھر وہ اکٹھی ہوں گی، ایک خاص روح کو اللہ بھیجے گا۔ بدبختوں، اس خاص روح نے جب نام گوہر لیا تو سرکار نے فرمایا تو بس نام گوہر لینا، جو گوہر والے ہوں گے تیرے پاس اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہی گوہر والے خالص مالص یونس الگوہر کے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ساتھ وابستہ بھی ہو رہے ہیں۔ اب ادھر فرمایا سرکار نے کہ دجالیوں کا کیا حال ہوگا کہ وہ حق سے خائف ہوں گے، خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حق پہ تو ہوں گے ہی نہیں نا گامزن، حق کا تو انکار شروع سے تم لوگ ہی کر رہے ہو نا، چاہے وہ قصیدہ گوھر شاہی کی بارگاہ میں قصیدہ مبارک پڑھا جائے یا سرکار کی تعظیم کی جائے، وہی کوٹری کے آستانے ہیں جہاں پر تم آج اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم تو بیٹھے ہوئے قبضہ کر کے بیٹھے رہو، کیا ہو جائے گا؟ خانہ کعبہ بھی قبضہ اگر کوئی کر لے تو نمازیں بھی پڑھاتا رہے تو اس سے خانہ کعبہ کی عظمت کو کیا فرق پڑے گا؟ رسول اللہ کے روضے کے محتمم اگر وہابی گستاخ بن بھی جائیں تب ابھی حضور کی عظمت کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ تم اس بھول میں مت رہو کہ تمہاری ان مکرو انداز میں گفتگو کرنے سے، بکواس کرنے سے لوگوں کے ذہنوں سے یہ عظمت نہیں۔ جن کو سرکار گوھر شاہی کی طرف آنا ہے
وہ تو سیدی یونس الگوہر کا ذرا سا معمولی سا کلپ دیکھیں گے اور ان کے دل میں نور اتر جائے گا، ان کی دھڑکنیں ہی پکارنا شروع کر دیں گی گوہر شاہی گوہر شاہی، ان کی دھڑکنوں میں یونس الگوہر شروع ہو جائے گا۔ اور جتنا تم اس یونس الگوہر کو دبانے کے لیے بکواس کر کے نام لیتے ہو، اور نام لو، جتنا تم بکواس کرو گے نا اتنے ہی تو ان کی عظمت اور بڑھے گی، اور ہمارا تو کام اور تم آسان کرو گے، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا یہ راز ہے اللہ کا کہ یہ دنیا کی بنیاد ہم نے رکھی ہے، بنیاد غضب کے اوپر، برائی کے اوپر۔ اور تو کسی محلے میں جا کے 6 مہینے ذکر کرائے گا تو کوئی پہچانے گا ہی نہیں ندیم صاحب کون ہے، اور تو کسی لڑکی کو چھیڑے گا ابھی گلی سے دوسرے کونے پہ نہیں پہنچے گا، تیرا تعارف وہاں پہنچ جائے گا، یہ آ رہا ہے وہ جو جس کا نام ندیم ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر ہم نے اس اللہ کی اس تدبیر کو استعمال کیا نیکی کے لیے، ہے نیکی سرکار گوہر شاہی کی آواز، ہے نیکی یونس الگوہر کی آواز، ہے یہ حق الرا ٹی وی، لیکن اس کو جب تم برائی کی شکل میں پیش کرو گے تو تمہارا شکریہ او حرام زادگانو، جب تم یونس الگوہر کا نام شر کے ساتھ لگا کے پکارو گے نا تو تمہارے تو شیطان کو یہ لگے گا اوہ میں نے بڑا مارکا حاصل کیا، اور تجھے یہ خبر نہیں ہوگی کہ جو مومن روح ہوگی نا وہ تیرے اس شر کی وجہ سے سوچے گی ارے یہ کس کا نام لے رہے ہیں، ذرا دیکھوں تو صحیح، اور جب وہ دیکھیں گے سرکار یونس الگوہر کو وہ تجھ پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے ساری زندگی کہیں گے کتنا بڑا مردود اور کتنا بڑا لعنتی وہ شخص ہے جو اتنی بڑی ہستی کے ساتھ معظم کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے۔ سلام ہے سیدی یونس الگوہر کے نالین کو، سرکار گوہر شاہی نے کتنا بڑا ہم پر کرم فرمایا کہ ہم کو سیدی یونس الگوہر کی صحبت عطا۔ میں بہت لمبی زیادہ بات کر گیا ہوں، امجد بھائی آپ سنبھالیں بھائی۔ گوہر شاہی مرحبا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کتنی اچھائی ہے ان کے اندر، کتنی برائی ہے، کیسا کردار ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بالکل، لیکن اگر تم سرکار گوہر شاہی کی نمائندگی کرنے کی کوشش کرو گے اور تم جو ہے آ کے انٹرویو دو گے اور اس انٹرویو میں سرکار کی تعلیمات کے منافی جاؤ گے، کیونکہ یہاں پہ تم اب صاحب زادے نہیں ہو نا، یہاں تو تم انٹرویو کیوں دے رہے ہو کہ جی میرا تعلق سرکار گوہر شاہی سے ہے، میں بتاتا ہوں تم کو کہ ان کا مشن کیا ہے، نعوذ باللہ، ہاں ہے نا، بالکل، میں بتاتا ہوں کہ ان کا مشن کیا ہے، اور پوری دنیا کو گمراہ کرو، پوری دنیا کو وہ تعلیمات جو ہیں جو نہیں ہے سرکار کی وہ سرکار کے نام سے منسوب کر کے بیان کرو، تو پھر تو تم کو نہیں چھوڑیں گے نا، مجرم، بہت بڑے مجرم، پھر تو نہیں چھوڑ سکتے نا، کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر تو گوہر شاہی کے جو نمائندہ ہیں وہ بتائیں گے نا تم کو کہ اصل نمائندہ کون ہے گوہر شاہی کا۔ دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے بیان کیا، میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ، 89 میں ذکر لیا، ٹھیک ہے، اس وقت میری عمر 14 سال تھی، 91 میں پہلی مرتبہ کوٹری جانا ہوا۔ اب یہ حماد کا تو دیکھ لیا آپ نے، اس کی تو حالت دیکھ لیا آپ نے ابھی انٹرویو، اس سے جو بڑا ہے دوسرے نمبر والا طلعت جس کا نام ہے، ہمیں مطلب وہی بات، میں گیا کوٹری شریف سرکار کے آستانے پہ، کس ادب سے گیا، کیا سوچ کے گیا میں کہ یار سرکار کے در پہ پہنچ گیا، کیا جذبات ہوں گے میرے، اب یعنی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک عام انسان کی حیثیت سے سوچیں، بالکل، کہ ایک وہ شخص جس کو سرکار سے فیض ہوا، جس کو سرکار سے پیار ہو گیا، اور پھر وہ کوشش کرتا رہا کہ یار بس کب موقع ملے اور میں پہنچوں سرکار کے در پہ، اور وہ اس ساری محسوسات، احساسات، جذبات کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ گھر پہ پہنچا، اور کسی نے کہا کہ یہ جو ہے نا سرکار کے بیٹے ہیں، بھائی وہ قدموں میں گر گئے ان کے کہ یار یہ تو سرکار کے بیٹے ہیں، ہاتھ چوم لیے ان کے کہ یار یہ سرکار کے بیٹے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے آگے سے، پہلی مرتبہ ملا ہے، نہیں جانتا میں اس کو، نہ وہ مجھے جانتا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں کیا لینے آگے ہو، ہمیں نہیں ملا آج تک کچھ تو تم کو کیا ملے گا، مجھے براہ راست میں نے یہ سنا اس کے، تو مطلب میں سرکار نے بچایا نا، بالکل سرکار نے کرم فرمایا کہ اس وار کو زائل کر دیا۔ اب ایک نیا آدمی اگر جائے گا اور اس قسم کی بات، یعنی وہ جو بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بیٹا ہوں، یہ دوسرے والے کی بات ہوگی، وہ جو تیسرے والے کی، اس کا سب کو پتا ہے کہ اس نے
سرکار پہ ہی بندوق تان لی تھی. یعنی اتنی بڑی وہ گستاخی کی حد تک چلا گیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حماد کو بھی پتا ہے کہ وہ چیری ہل میں کیا کرتا رہا. بالکل ہم بھی یہ جانتے ہیں, ہم ساتھ میں ہی تو تھے. تو بھائی ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے, لیکن سیدی نے شروع میں جیسے آپ نے کہا کہ ان کو فرمایا کہ بھائی نہیں مانو امام مہدی, نہیں کرو امام مہدی کا اعلان, کچھ بھی مت کرو, گھر بیٹھ جاؤ. جو تم لوگوں کو جو ہے وہ ضرورت ہوگی وہ ایم ایف آئی پوری کرے گی, بالکل لیکن سرکار کے مرتبہ مہدی کا انکار مت کرنا. بالکل اعلان نہیں کرنا چاہتے خاموش ہو جاؤ, لیکن انکار مت کرنا. اور انکار تو الگ, ان لوگوں نے سیدی کے خلاف ہی جو ہے وہ کردار کشی کی جو ہے مہم شروع کر دی. یہ اتنے مطلب الفاظ نہیں ہیں, لیکن یہ اتنے بڑے جو ہے وہ فتنہ پرور لوگ ہیں یہ لوگ. اگر چاہتے, لیکن بات تو وہی ہے نا کہ اگر اندر روح ہی ایسی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ تو مطلب ایسا کچھ کروا کے ہی چھوڑے گی نا کہ یہ اپنی حقیقت کی طرف لوٹے. اب یہ جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں گفتگو, اسی طرح وہ جو دوسرا ہے جو اپنے آپ کو بھائی بولتا ہے, آپ اس کو دیکھیں, اس شخص نے جو سازش کی ہوئی ہے اور جتنی بڑی اس نے خیانت کی ہوئی ہے, اس نے گیٹ اپ لے لیا سرکار کا سارا. آج نئے لوگ ہمیں کتنی مرتبہ میسج کر کر کے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کون ہے, کیونکہ داڑھی بھی ویسی رکھ لی. اب چونکہ بھائی بھی بنا ہوا ہے اور تو شکل بھی جو ہے وہ مطلب اپنے حساب سے اس نے ایسی بنا لی, امامہ بھی پہن لیا, وائٹ شلوار قمیض بھی پہن لیا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا شو پیس کی طرح رکھا ہوا ہے, کہ اس کو لے کے آتے ہیں اور اس کو بٹھا دیتے ہیں. اس کو اجازت نہیں ہے کہ ایک لفظ منہ سے نکالے, کیونکہ اس کو پتا ہے ان کو کہ اس نے ایک لفظ بولا بھانڈا پھوٹ جائے گا. بالکل کیونکہ اگر آپ اس سے کہو نا کہ یار یہ آیت سنا دو, وہ آیت نہیں سنا سکتا. لکھی ہوئی کوئی تحریر پڑھ دو, وہ نہیں پڑھ سکے گا. تو تعلیم کہاں ہے بھائی, فیض کہاں ہے بھائی؟ تو یہ انہی لوگوں کو جو ہے نا, جو اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں, جو اندھی تقلید کرتے ہیں, کیونکہ دیکھو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس پوری دنیا کو اور اس پوری دنیا میں رہنے والے ان خبیث جو روحیں ہیں, جو کہ علماء میں بھی ہیں, جو کہ مشائخ میں بھی ہیں, جو کہ ہر جس میں بھی ہیں, ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہاں سے سیدی یونس الگوہر سے یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ بیدار کر رہے ہیں. لوگوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں, اس تعلیم میں آپ ان سب کو پرکھ سکتے ہیں. یہی تو تکلیف ہے کہ یار یہ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ یعنی ان کے جو ہے وہ اندر یہ یعنی سمجھے کہ ان کے اندر شعور بیدار کر رہے ہیں, شعور بیدار کر رہے ہیں. اور تبھی تو لوگوں نے جو ہے جب ان سے منہ موڑنا شروع کیا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ان کو سرکار نے نکال دیا. کیا بات ہے تمہاری, یعنی مطلب ان کے جو ہے نا الزام دیکھو, ان کو سرکار نے نکال دیا اور یہ اپنے آپ کو بیٹا کہتے ہیں. ابے بیٹوں کا حال تو دیکھ لیا ہم نے, دیکھ لیا بیٹوں کا, تم اپنا حال دیکھ لو تمہارا کیا ہے بھائی. تو کون تمہاری لائن میں کھڑا ہونا چاہے گا, کون چاہے گا کہ وہ تمہاری صف میں کھڑا ہو جائے. اسی طرح کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نا یہ سرکار یعنی سیدی یونس الگوہر, ان کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سرکار کے مشن کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں. اچھا تو فائدہ تم دے رہے ہو, کیا کر رہے ہو تم؟ یعنی جس طرح ہر گدی نشین کر رہا ہے وہی تو کام تم کر رہے ہو. تم نے یہی سوچا تھا نا, تمہارے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی ہم بیٹھ جائیں گے, اتنی مخلوق جو ہے سرکار کو ماننے والی سب ہمارے قدموں میں آ جائے گی. تکلیف تو اسی بات کی ہوئی کہ سیدی نے بر وقت لوگوں کو کہہ دیا کہ ان سارے خبیثوں میں سے کسی کی مت سننا, یہ سب تم کو گمراہ کر رہے ہیں. گوہر شاہی کو کچھ نہیں ہوا, سرکار گوہر شاہی غیبت میں گئے ہیں اور سرکار گوہر شاہی امام مہدی ہیں. پھر دین الہی سے نکال کے دکھایا اور فرمایا کہ دیکھو سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ امام مہدی اور عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے, اور بتایا کہ انہوں نے جسم سمیت اور انہوں نے عرضی ارواح کے ساتھ.
تو تمہاری امیدوں پہ جو پانی پھرا ہے, تمہاری خواہشات کی جو تم نے جو سوچ رکھا تھا اس پہ جو پانی پھرا ہے, اصل جو تم کو تپن ہے اسی کی تو ہے کہ بھئی ہم کنے کیا سوچ کے رکھا ہوا تھا. جیسے ندیم بھائی جانتے ہیں, یعنی ابھی جب آپ بات کر رہے تھے غیبت سے پہلے, دونوں یعنی غیبت ہو چکی تھی جب, بالکل ابھی یعنی امینہ بیگم لندن سے واپس نہیں آئی تھی, تو دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو گئی, آمنے سامنے آ گئے کہ بھئی کون بنے گا جانشین, اور یہ حالات تھے ان کے. تو باقی جو لوگ ہیں جو ہمارے یہاں پہ ایم ایف آئی سے, الرا ٹی وی سے منسلک ہیں, ان سب لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں, مطلب ہمارے پاس سوال کیا آتے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں سرکار گوھر شاہ امام مہدی ہیں, ارے جی ان کی جو ویب سائٹ پہ انہوں نے مزار کی تصویر لگائی ہوئی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب سرکار معاف فرمائے یعنی پردہ کر چکے ہیں. لعنت ہے. اور پھر وہ جو دوسرا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سلطان الفقراء ہے. شکل دیکھو اس کی, سلطان الفقراء کی شکل دیکھو اس کی ذرا. اپنے آپ کو سلطان الفقراء سمجھتا ہے یا پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے, لیکن اصل یہ دھوکہ نہیں ہے, دھوکہ وہ ہے جو اپنی شکل سے دے رہا ہے. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ مطلب اس کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی جو ہے یہ گستاخی کر رہا ہے. یہ سارے جو راہزن ہیں, یہ سارے ڈاکو لٹیرے جو ہیں, یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے آپ کو سرکار گوھر شاہی کا کچھ نہ کچھ کہتے ہیں, ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا صرف یہی مقصد ہے جو کہ باقی ڈبہ پیروں کا مقصد ہے. جس طریقے سے وہ اپنی گدی چلانا چاہتے ہیں, اسی طریقے سے یہ اپنی گدی چلانا چاہتے ہیں. یار کوئی انسان کا بچہ بھی ہوتا نا تو وہ کہتا کہ یار میں 2 وقت کی جو ہے نا محنت کر کے روٹی کما لوں گا, میں کیوں لوگوں کا ایمان خراب کروں, میں کیوں جو ہے سرکار گوھر شاہی کے نام پہ اپنا پیٹ پالوں. لیکن یہ چونکہ ان کا کوئی تعلق ہے نہیں, اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, آپ نے ویب سائٹس بھی دیکھی ہیں, آپ نے ان سب کو دیکھا ہے. ہم بس آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یار اپنے گھر پہ بیٹھ کے جو مرضی کرو, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن سرکار گوھر شاہی کے لیے اگر اپنی زبان کھولو گے اور جھوٹ بولو گے تو نہیں چھوڑیں گے تم کو, بالکل نہیں چھوڑیں گے, نہیں بخشیں گے, ہم ایکسپورس کرتے رہیں گے تم کو. Alra TV, the place to connect with God.